اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کورس برسین آرزو میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتاب کے مطابق ہم 4 نمبر 10 میں پہنچے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بحث کی تھی کہ جو انسان تفکر کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اس کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اس کا میٹر اور دوسرا اس کی صورت، شکل، ہیئت، جو استدلال اس نے بنانا ہے۔ اگر میٹر غلط ہوگا تب بھی وہ غلطی کرے گا، اور اگر استدلال کی جو فارم ہے، صورت ہے جو کہ ارسطوئی منطق میں بیان ہوئی ہے، اس میں غلطی کرے گا تو نتیجے میں غلطی لے گا۔ اس کی چند مثالیں بھی شاید آپ کو دیں۔ ایک مثال کے طور پہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ سقراط انسان ہے، ہر انسان ظالم ہوتا ہے، بس سقراط ظالم ہے۔ اب یہ نتیجہ غلط ہے۔ اگر صورت قیاس کو دیکھا جائے، جو اس کی ہیئت ہے، شکل ہے، وہ ٹھیک ہے، صغرا ہے، کبرا ہے، حد وسط کا تکرار ہے، کبرا کلی ہے، جو منطق میں شرائط بیان کی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیوں غلط نکلا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو دوسرا مقدمہ ہے کہ ہر انسان ظالم ہوتا ہے، یہ غلط ہے، بس نتیجہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات معلومات درست ہیں، جو پہلا مقدمہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ پھر بھی غلط آتا ہے۔ مثلا ایک فارسی کی اصطلاح ہے، استدلال کرتے ہیں، ہمارے بھی اردو زبان میں بعض اوقات یہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر میں اس کو پہلے فارسی میں بیان کروں، چونکہ استدلال کی صورت بڑی اچھی بنتی ہے اس کے اندر، کہ دیوار موش دارد، کہ دیوار جو ہے اس میں چوہے ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا جو مقدمہ بنتا ہے موش گوش دارد، ظاہر سی بات ہے، چوہا ہے، جاندار ہے، اس کے کان ہیں، تو چوہا کان رکھتا ہے۔ اب ان 2 مقدموں کو اگر ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا بنے گا؟ دیوار کے کان ہیں، دیوار گوش دارد، دیوار کے کان ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ میٹر کو دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، دیوار میں سوراخ کر کے وہاں پر چوہے موجود ہوتے ہیں، پہلا مقدمہ درست ہے، اور پھر چوہے کے کان ہوتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن نتیجہ غلط ہے، دیوار کے کان ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیوں غلط ہوا؟ باوجود اس کے کہ اس کے اندر جو قضایا استعمال ہوئے ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ استدلال کی جو فارم یا صورت تھی و شکل تھی وہ غلط ہے، وہ شرائط پورے نہیں تھے۔ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ حد وسط جو ہے وہ تکرار ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی معنی میں استعمال ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ حد وسط جو ہے وہ تکرار نہیں ہوئی ہے، یعنی ایک معنی میں استعمال جو لفظ ہے وہ ایک معنی میں نہیں ہے، بلکہ پہلے مقدمے میں اور معنی میں ہے، دوسرے مقدمے میں اس کا اور معنی ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات حد وسط جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس کو سمجھ کچھ اور لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک اور استدلال آپ کو بیان کرتا ہوں، معمولاً ہمارے معاشرے میں، کہ اس کو بعد میں ہم نے بحث کرنی ہے، مغالطے کی جب بحث آئے گی، لیکن چونکہ یہ تھوڑا درس کو اہمیت سمجھانا ہے تو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، یہ مقدمہ بنایا، اس کا دوسرا مقدمہ کیا ہو جائے گا؟ روایات میں آیا ہے جو اجتہاد کرتا ہے اس کا ٹھکانہ مثلا جہنم ہے، یا مثلا جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، دین کو
تباہ کر رہا ہے، اس طرح کی تعبیریں مثلاً جو ہے وہ روایات میں ہیں. بس اجتہاد کیا ہے وہ غلط ہے. اب اگر دیکھا جائے تو استدلال کی صورت فارم درست ہے، لیکن اجتہاد کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے پہلے اور دوسرے مقدمے میں وہ ایک معنی میں نہیں ہے. پہلے مقدمے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد، مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، فقہاء اجتہاد کرتے ہیں، یہاں اجتہاد سے مراد کیا ہے؟ ایک ایسی کوشش کہ جو قرآن و سنت میں کی جاتی ہے تاکہ حکم شرعی کو استنباط کیا جا سکے، یہ اجتہاد ہے. لیکن دوسرے مقدمے میں اجتہاد کا معنی یعنی تفسیر بالرائے. تو اب اجتہاد کا ورڈ ایک ہے، ایک جیسا ہے، لیکن معنی جو ہے وہ الگ ہے. تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو حد وسط ہے یہ تکرار نہیں ہوئی ہے. تکرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو. اجتہاد پہلے مقدمے میں بھی وہی معنی رکھتا ہو جو کہ دوسرے مقدمے میں ہے، ایک ہی معنی میں ہو، اس کو کہیں گے کہ تکرار ہوئی ہے. اگر ایسا نہ ہو، ورڈ ایک ہو دونوں مقدموں میں لیکن معانی جدا جدا رکھتے ہوں، تو پھر وہ استدلال کے قابل نہیں ہے، نتیجہ غلط ملے گا اور استدلال جو ہے وہ درست نہیں کہلائے گا. بہرحال آج کے درس میں ہم نے جو چیز بیان کرنی وہ یہ کہ معلومات چونکہ بہت اہم ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوں گی تو آپ کا استدلال درست ہوگا. تو موثق معتبر معلومات کہاں سے لیں، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ آج کے درس میں جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں. بعض اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی ایک مقدمے میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم بہت سارے قضیے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو بدیہی نہیں ہیں، روشن نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، قابل اثبات، یعنی ان کو ثابت نہیں کیا گیا لیکن رسم و رواج کی وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمات میں سے ہیں، یہ بدیہیات میں سے ہیں، یہ واضح و روشن ہیں، لہٰذا ان قضیوں کو بنیاد بنا کر ہم بہت سارے نتیجے لے رہے ہوتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ یہ والا جملہ یا نتیجہ جو لیا جاتا ہے کہ ایسا لباس زیب تن کرنا جس کا فیشن نہ ہو برا لگتا ہے. اب یہ جو ایک قضیہ بنا ہوا ہے، اس قضیے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. کس نے کہا ہے کہ اگر فیشن کے مطابق آپ لباس نہ پہنے تو وہ برا عمل ہے؟ فیشن ایک اعتباری چیز ہے. آج فیشن اس کا ہے، آج کل فیشن اس کا ہوگا. فیشن میں معیار نہیں ہے اچھائی اور برائی کا، لیکن معاشرے کے اندر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. فیشن کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، ججمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. بدیہی قضیہ نہیں ہے، مسلمات میں سے اس طریقے سے نہیں ہے، غلط اندھی تقلید ہے. ایک کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے اندھی تقلید کے ذریعے. یا مثلا کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یونیورسٹی کی سند ہے تو وہ ایسے شخص سے شادی کرے کہ جو خود یونیورسٹی کے سند رکھتا ہو، یعنی اگر وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے تو پی ایچ ڈی اسکالر سے ہی اس کو شادی کرنی چاہیے. خود اس کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، لیکن بہت ساری شرائط ایسی ہیں کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تعلیم کم بھی ہو لیکن بااخلاق ہو، سلجھا ہوا ہو، ستھرا ہوا ہو، محنتی ہو، تو یہ والی صفات جو ہیں وہ ترجیح دی جاتی ہیں ہائی لیول ایجوکیشن کے اوپر. ایجوکیشن مطلوب ہے، لیکن بعض اوقات اگر ایجوکیشن ہائی نہ مل رہی ہو لیکن صفات دوسری بہت زبردست ہوں تو اس پر ریجیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے اس کو، لیکن معاشرے میں ایک معیار بنا لیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غلطی میں مبتلا کر دیتی ہیں اور انسان غلط فیصلے کرتا ہے. اب آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ کون سے موثق ذرائع ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہوں اعتماد تو بعد میں پرکھا جائے گا. کون کون سے ذرائع ہیں جس سے ہمیں مطالب ملتے ہیں کہ جس کو ہم پھر استعمال کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں اور نتیجہ لیتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے صحافتی ذرائع ہیں. آپ دیکھتے ہیں خبر نگار ہیں، اخبار ہیں، جیسے نیوز ہیں، جیسے مثلا وہ کیا کرتے ہیں، یہ فقط خبر بیان کر، جو دیکھا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو دیکھا ہے اس کو فلماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسا رونما ہوا ہے.
تو لہٰذا یہ ذرائع چونکہ صرف اپنی حس کی خبر دیتے ہیں، یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے اس کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، تو کسی خاص موضوع کی مہارت کے محتاج نہیں ہوتے. انہوں نے صرف جو کچھ دیکھا اور سنا ہوتا ہے اسے لینے میں بھرپور توجہ اور پہچاننے میں سچائی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہاں پر فقط جس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا وہ یہ کہ آیا یہ رپورٹر سچا ہے یا سچا نہیں ہے. اس کی مہارت مزید نہیں دیکھی جائے گی، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی جا رہا تھا یہاں سے، حادثہ دیکھا میں نے یہاں پہ، یا اس طرح کی واقعہ رونما ہوا ہے. یہاں پر آپ کوئی موضوع نہیں ہے ایسا کہ جس میں آپ کہیں کہ آیا وہ اس موضوع میں اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے تاکہ میں اس کی بات پر اعتماد کروں. نا، مہارت موضوع کی نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ یہ اپنے اس بیان میں، یعنی یہ سچا انسان ہے کہ جو خبر دیتا ہے وہ ٹھیک خبر دیتا ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا. فقط اس کی جو ہے وہ آپ نے تائید کرنی ہے. تو لہذا آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر تطبیق ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں معمولاً خبریں بیان کی جاتی ہیں، ایک جو بڑا ذریعہ ہے انسان کی معلومات کا، وہاں پر خبریں نشر کی جاتی ہیں. ہر کوئی اپنی بتا رہا ہوتا ہے، یوں ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ رونما ہوا، یہ حادثہ ہوا. مثلا تجزیہ و تحلیل نہیں پایا جاتا، اس سے پہلے یعنی خبر پائی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے. تو اب اس میں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو پیج ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ بنانے والے جو ہیں وہ درست خبر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، سچ بول رہے ہیں یا نہیں، جھوٹ تو نہیں کہیں بول رہے ہیں. اس چیز کو آپ نے پرکھنا ہے، تبھی جا کر اس کے اوپر اعتماد کریں گے، ورنہ یہ بغیر تحقیق کے اگر آپ قبول کریں گے تو آپ بہت ساری غلطیاں کر جائیں گے اور درست نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک اور قسم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے خصوصی ذرائع، یعنی ایسے ذرائع جو صرف رویداد بیان نہیں کرتے بلکہ کسی ایک مسئلے میں اپنی نظر، سوچ اور فکر کا ماحصل ہم تک پہنچاتے ہیں، یعنی تجزیہ تحلیل کرتے ہیں. جیسے کالم نگار آپ نے دیکھے ہیں اخبار میں جو لکھتے ہیں، یا مثلا جو ہے پوڈ کاسٹ کی صورت میں ایک بندہ کیا کر رہا ہے، تجزیہ کر رہا ہے. وہ فقط خبریں نہیں سنا رہا کہ ایسا ہوا، ایسے ہوا، یہ رونما ہوا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، تجزیہ کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے اس واقعے میں، تحلیل کر رہا ہے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنی اسپیشلائزیشن کی صورت میں وہ کے سائے میں جو ہے وہ نتیجہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اب کیا ہوتا ہے، مہارت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو تجزیہ تحلیل کر رہا ہے اس میں یہ مہارت رکھتا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا میدان ہے یا نہیں ہے. فقط یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مثلا اس نے خبر سچی دیا، اب اس کے اوپر جو وہ تجزیہ کر رہا ہے وہ بھی بس ٹھیک ہوگا. نہ، تلازم نہیں پایا جاتا آپس میں کہ اگر سچی خبر دے رہا ہے اور پھر اس کے اوپر جو تجزیہ کر رہا ہے وہ تجزیہ بھی اس کا درست ہوگا. تجزیہ ایک مہارت مانگتا ہے. مثلا اگر سیاست کا میدان ہے تو سیاست کے اندر مہارت ہونی چاہیے، اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے اس کی. اگر مثلا اقتصاد کا میدان ہے تو اقتصاد کے اندر، معاشیات کے اندر اس کی مہارت ہونی چاہیے. تو اگر اس کی مہارت آپ کے لیے، تخصص، اسپیشلائزیشن اس کی جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو آپ اس کی تحلیل پہ اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اسپیشلائزیشن تو ہے ہی نہیں، فقط چند ویڈیو اس نے بنائی، باتیں جو ہیں لوگوں کو پسند آئیں، مشہور ہو گیا، سیلیبریٹی ہو گیا، اب وہ جو تجزیہ تحلیل کرے آپ اس کی بات کو مانیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک غلط معلومات ملیں گی اور پھر آپ بھی غلط نتیجے تک پہنچیں گے. ہاں، جب آپ نے مہارت کو کشف کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ اس موضوع کا ماہر ہے، اب جو یہ تجزیہ تحلیل کر رہا ہے اب آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. تو اب جب اعتماد آپ کر رہے ہیں، یہ اعتماد کرنا آپ کی تقلید کہلائے گا. عمل جو ہے، یعنی پہلے آپ ڈاکٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مہارت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اسپیشلائزیشن اس نے کی ہوئی ہے اپنے اس شعبے میں کہ جس میں یہ ڈاکٹری کر رہا ہے، ماہر ہے یا نہیں ہے. جب آپ یہ معلوم کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی بات مانتے ہیں. تو اب یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ دلیل کی بنیاد پر تقلید ہے، اور یہ معاشرے میں رائج ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہر انسان ہر موضوع کا اسپیشلسٹ تو نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ چیز مد نظر رکھیں. اب یہاں پر جو ہے نا وہ انسان جو مہارت اور دلیل کے ذریعے پہلے معلوم کرتا ہے
کہ یہ ماہر ہے یا نہیں، پھر اس کی بات پہ عمل کرتا ہے، تو یہاں پر تقلید اندھی نہیں ہے جیسے میں نے بیان کیا، بلکہ وہ استدلال کر رہا ہے۔ وہ استدلال جو ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ماہر ہے، چونکہ میں نے مہارت کو پہلے لوگوں سے پوچھ لیا جو قابل اعتماد لوگ تھے ان کے ذریعے، یا خود میں اس فیلڈ میں کچھ معلومات رکھتا تھا، اس کے ذریعے مجھے علم ہو گیا کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے۔ اب آپ دوسرا مقدمہ بنا دیں گے کہ جو بھی ماہر انسان ہوتا ہے اس کی بات پر عمل کرنا ہے، تو آپ بس کہتے ہیں یہ ڈاکٹر چونکہ ماہر ہے بس میں اس پر عمل کروں گا، تو یہ آپ استدلال کر رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر، اگرچہ یہ عمل اتنی تیزی سے انجام پاتا ہے، انسان اس استدلال کو کہ جو انسان اپنی ذہن کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا اور سمجھتا ہے کہ میں بغیر استدلال کے یہ بات مان رہا ہوں نا، دلیل ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ لہٰذا آپ یوں کہیں کہ اب اگلی بات یہ کتاب میں ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ مستند ذرائع پر اعتماد کا معیار، کہ کتنا اعتماد آپ اس پر کریں گے، اس کا جواب بھی واضح ہو گیا اس گفتگو کے اندر کہ جتنی مہارت ہوگی اتنا اعتماد ہوگا۔ اگر آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہارت ہے، تجربے سے بھی اس نے بتا دیا ہے، یعنی اپنے عمل سے اس نے بتایا ہے ڈاکٹر نے کہ میں ماہر ہوں، یعنی اس کی شفا ہے، آپریشن میں ہے تو اس کا آپریشن جو ہے وہ خوبصورت ہے، بڑا یعنی خوبصورت اس معنی میں کہ اتھینٹک ہے اور کامل ہے اور بغیر عیب کے جو ہے وہ آپریشن کرتا رہتا ہے، تو اب انسان کی اعتماد اس کے اوپر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ڈاکٹر جو بھی کہے، جو بھی نسخہ لکھے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے فوراً عمل کرتا ہے، اس میں تھوڑی سی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر مہارت کم ہو تو پھر انسان جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا یقین کا درجہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کا۔ اب یہاں پر مد نظر رکھیں کہ اگر جس سے آپ خبر لے رہے ہیں وہ معصوم ہو، بے عیب ہو، بے خطا ہو، معصوم ہو جیسے اہل بیت ہیں، تو انسان کے یقین کا درجہ کتنا زیادہ ہوگا اور کتنا مستند ہوگا۔ اسی وجہ سے ہادی کے اندر جو ہے وہ عصمت کو شرط قرار دیا گیا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ اس پر اطمینان حاصل کر کے، یقین حاصل کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے اور ہدایت حاصل کرے، تاکہ اشتباہ نہ کر سکے، نہ ہادی اشتباہ کرے، غلطی کرے، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والے۔ لہذا قرآن نے ایک بڑا اصول بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے اور وہ فاسق ہے تو اس کی چھان بین کرو، یعنی چھان بین کرنا ضروری ہے اگر وہ فاسق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ فاسق نہیں ہے، نیک ہے، ماہر ہے، مہارت اس کی ثابت ہو چکی ہے تو اس وقت چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کی مہارت آپ کے لیے ثابت ہو چکی ہے، آپ اس پر عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور مطلب جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ذرائع ابلاغ جب سچ بھی بولتے ہیں تو ادھوری حقیقت بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اب ذرائع ابلاغ کے اندر ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور آدھا سچ بسا اوقات واقعی کی تحریف کا باعث بنتا ہے۔ یہ معمولاً آپ دیکھیں BBC CNN مثلاً جب دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا نیریٹیو انہوں نے بلڈ کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کا اعتماد جذب کرنے کے لیے یہ بعض سچ بیان کرتے ہیں، پھر اس سچ کے بعد پھر اپنے بعض واقعات نقل کرتے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے اور لوگ اس پر اعتماد کر جاتے ہیں۔ لہذا اس کو مد نظر رکھیں، حتماً جو ہے وہ تحقیق مکمل کریں اس کی۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کے زیر اثر نہ آنے کے لیے جب بھی وہاں سے کوئی خبر پڑھیں تو دوسروں کے لیے اسے بیان کرنے کے بجائے ہمیشہ کہیں میڈیا میں اس طرح ہے۔ جب ہم اس طرح سے بات کریں گے تو ہمیشہ تحقیق اور تفصیل کی گنجائش ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے باقی رہے گی۔ آپ اگر قطعی طور پر جا کے، میں سنا آپ نے فیس بک کے کسی پیج سے ہے، پڑھا ہے آپ نے، اور جا کر بیان ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ خود دیکھ کر آئے ہیں، اس طرح نہ کریں، بلکہ کہیں کہ مثلا میں سوشل میڈیا پہ دیکھا اس قسم کی بات ہو رہی ہے، آپ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، تو لہٰذا یہاں پر پھر نہ آپ اشتباہ اور غلطی کریں گے، تحقیق کریں گے، اور نہ ہی آپ جس کو خبر دے رہے ہیں وہ
جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی ذرائع ابلاغ میں کوئی تخصصی متن سامنے آ جائے تو لازمی طور پر اس متن کو پیش کرنے والے کی اس موضوع سے متعلق مہارت اور احساس ذمہ داری کو پرکھیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس میں کہ مثلا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، جنگی حالات کے بارے میں تجزیہ و تحلیل پیش کر رہا ہے۔ اب بندہ اس کو ذرا دیکھے کہ آیا یہ جنگی حالات کے بارے میں مہارت رکھتا ہے، آیا اس میدان پہ اس نے کام کیا ہے، اس نے اسٹڈی کی ہے، اس کے اندر ڈگری ہے اس کے پاس، اس کے اور اس کی تجزیہ و تحلیل کے اوپر دلائل کیسے ہیں۔ مہارت یعنی اس کا چیک کریں اس میدان کا ماہر ہے یا نہیں۔ یعنی میری طرح اگر وہ جنگی میدان کا جو ہے وہ بندہ نہیں ہے، لیکن میں دو چار خبریں ادھر ادھر سے لے کر ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں تو غلطی کروں گا۔ اور آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں ایسے، یعنی جنہوں نے اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کی ہوئی ہے، کیمرہ آن کرتے ہیں اور ملک کے بڑے بڑے مسائل کے اوپر تجزیہ و تحلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض وجوہات کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکے ہیں، اور اب لوگ بعض جو ہے ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی غلط خبریں وہ دے رہا ہوتا ہے، تجزیے غلط ہوتے ہیں اور اس کو حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور دقت کرنی چاہیے۔ ایک اور نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ذرائع ابلاغ افکار اور آگاہی کا ذریعہ ہونے سے زیادہ ثقافت اور رجحانات کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ اسے بدبینی اور انتقادی نگاہ سے دیکھیں۔ یعنی ہر تہذیب اپنے ثقافت اور کلچر کو دوسروں تک پہنچا کر اس پر عمل کروانا چاہتی ہے، تو اب سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ اپنانی نہیں چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، مفید نہیں ہے، اور اسلامی معاشرہ ہے تو یہ چیز اسلامی اصول و ضوابط، اسلامی قوانین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نگاہ سے دیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اسلام کے منافی چیزوں پر عمل نہ ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے اور بھی چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، میں ان ساری چیزوں کے اندر نہیں جاتا۔ کتاب اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو کہ میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتاب نظریہ علم کے نام سے برترین آرزو کی پہلی جلد ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اہل علم کے ہاتھوں تک یہ پہنچ جائے گی، تو آپ خود اس متن کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ذریعہ ہے معلومات کا، وہ انسان کی چھٹی حص ہے، شہود اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض افراد اپنی قلبی اور اندرونی آگاہی سے باہر کی دنیا کے حقائق سے ایک قسم کی آگاہی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی آگاہی میں مروجہ حس، عقل اور فکر کی مداخلت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ دیکھیں اس کی ایک مثال کیا ہے، ایک بیٹا اگر کہیں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اس سے میلوں دور ہوتی ہے اور اسی لمحے مضطرب اور پریشان ہو جاتی ہے اور حس کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے واقعاً اسی ٹائم پر جو پریشان ہو رہی تھی ماں، اسی وقت ہی حادثہ پیش آیا۔ اب یہ جو حادثے کے وقت ماں کی طبیعت مضطرب اور پریشان ہو جانا، یہ چونکہ قلبی لگاؤ بہت زیادہ ہے ماں کا اپنے بیٹے اور اولاد کی نسبت، تو یہ پیش آتی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ یوں کہیں گے ایک چیز کے بارے میں ایک حقیقت تک پہنچنے کا ایک طریقہ کار ہے، یہ اس کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے، لیکن اگر یہ تعلق قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو پھر انسان بہت ساری چیزیں اور بہت ساری حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح مثلا سچا خواب آنا جو ہے وہ سچا خواب بھی اسی کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے وہ مطالعہ یا اس کو دیکھا ہوتا ہے، سچے خواب سے سامنا کیا ہوتا ہے، اس نے ایک حقیقت کو کشف کیا ہوتا ہے، تو سچا خواب اس ایک حقیقت تک پہنچاتا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ہاں، ہر خواب سچا نہیں ہوتا، بہت کم، یعنی اس میں پاکیزگی نفس کی بھی ضرورت ہے، اس میں جو ہے وہ طہارت شرط ہے، انسان جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو۔
اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے فکری طور پر جو ہے وہ آزاد ہو، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے انسان بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں، اس نے بہت سارے کام دن میں کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو افکار کی پریشانی جو ہے وہ بعض اوقات اس کے خواب میں جھلک رہی ہوتی ہے، تو وہ سچا خواب نہیں ہوتا، لیکن انسان جو پاک دل ہوتا ہے خدا اس کو بعض حقیقتیں سچے خواب کی صورت میں بتا دیتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان مثالوں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ خوب، اس کے بعد انہوں نے کچھ شہود اور چھٹی حس کے بارے میں کچھ نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس کو پھر اگلے درس پر محول کر دیتے ہیں۔ یہ چھٹی حس کا مطلب جب ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارا چوتھا درس ختم ہو جائے گا، اور 5ویں درس میں ہم انٹر ہو جائیں گے کہ انتہائی اہمیت کے حامل مطالب ہیں اس کے اندر، کہ جو آج ہمارے جوان جس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور مغالطے اور فیلسیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے جوانوں کے لیے یہ درس انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کہ اس کو پھر بعد میں توضیح دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔